بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں تمام سننے والے اور میرے چینل پر تشریف لانے والے دوستوں اور احبابوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید بخیر عالیہ کہتا ہوں، اور سب کو میں بہت ڈیٹیل سے آج سمجھانے والا ہوں کہ ہمارا اور انگریزوں کے اوپینین میں کیا فرق ہے، اور ہمارا کیا نظریہ ہے کہ انسان کے پیدائش سے پہلے کیا تھا۔ یعنی دنیا، یہ جو یونیورس ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو آسمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، سورج، ستارے، اس سیارچے، سب کچھ اس سے پہلے کیا تھا۔ تو میرے دوستو، اس کے بارے میں آج ہم بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا۔ یہ بات تو کم و بیش سب ہی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث سے حاصل کریں۔ تو کیونکہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے روشنی کے یہی 2 مینار ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے، تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ لہٰذا آئے ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں۔ ارشاد خداوندی ہے، وَهُوَ الَّذِي، یعنی اس کا ترجمہ ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، اور تھا اس کا عرش پانی پر۔ یعنی جب یہ کائنات پیدا نہیں ہوا تھا تو اللہ جل شانہ کا عرش جو تھا وہ پانی پر ہوتا تھا۔ اب اللہ جل شانہ کا جو عرش ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی مخلوق ہوا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک جاندار چیز۔ سورہ رحمان السجدہ پارہ نمبر 24 میں آسمان و زمین وغیرہ کی تخلیق کا ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، زمین و آسمان اور ان کے اندر چیزوں کی پیدائش کا بیان میں بھی آپ کو ذکر کرنے والا ہوں۔ یعنی ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھے، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور کیا تم دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ ہے خدا تم کو اور تمام عالموں کا پروردگار ہے، اور اسی نے زمین میں زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دی، اور اسی نے اس زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والوں کی غذائیں بھی اسی زمین میں مقرر کر دی۔ یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا، دریافت کرنے والوں کے لیے یہ واضح بیان اور پورا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی، اور اس وقت ایک دھواں سا تھا، سو اس وقت سے اور زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے یا دباؤ سے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور ہر ایک آسمان میں اس کے مناسب حال حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کے چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اور نیز اس آسمان دنیا کی حفاظت کی، اور اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جس کا مالک قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ اس آیت کریمہ کی تشریف پر بھی نظر ڈال لیجئے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئے۔ زمین اور اس کے متعلق جتنے بھی چیزیں ہیں وہ 4 دن میں مکمل ہوئے۔ 2 روز میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانے وغیرہ پیدا فرمائے۔ زمین اور اس سے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھوئیں کی طرح تھا۔ اس سے اللہ جل شانہ نے 7 آسمان بنائے۔ پھر آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئی، گرمی پڑی، گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر می برسا، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئی۔ زمین و آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ فرمایا گیا۔ ترجمہ، بے شک تمہارے رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین 6 دن میں۔
زمین کی جنبش کو روکنے کے لیے پہاڑوں کی پیدائش کو ایسا بنایا کہ زمین جب حرکت کرتی تھی یعنی زلزلہ آتا تھا تو پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس کو زمین میں ٹھوک دیا گیا۔ قرآن کریم کی بیان کردہ ان آیتوں میں سے آیت وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین پر اللہ نے پہاڑ قائم فرمائے، جس کی وجہ حدیث میں بیان فرمائی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو ہلنے اور حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ جنبش اور حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جنبش کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ جنبش ہی کرتی رہتی۔ ذرا تصور تو کرے کہ کس جگہ زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگل و بیاباں میں نکل بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لوگ سوتے سوتے لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلے دنوں ترکی میں دیکھا کہ جب زلزلہ آیا تو لوگ سوتے سوتے ہی لقمہ اجل بن گئے تھے، اور پھر صبح ہوتے ہی لوگ ان کی لاشوں نکالنے میں مصروف تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی جنبش روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ زمین ہر ٹائم زلزلہ میں مصروف رہتا۔ عالم کی ابتدا کیسے ہوئی اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں کہ ساری دنیا کی جو یہ ابتدا ہے یہ کیسے ہوئی۔ اس عنوان کی تشریح میں چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے کچھ لوگ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے اور باتوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اور عرش خداوندی پانی پر تھا۔ اس کے بعد اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ کر ثبت فرما دی۔ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے وجود سے 50,000 سال قبل جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقدر کر دیا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا، اور آسمان و زمین سے پہلے عرش خداوندی پانی پر تھا۔ یہ مسلم میں ہے۔ تیسرا حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا، لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقدر ہوگا وہ سب لکھ۔ تو اس نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھا۔ یہ ترمذی میں موجود ہے۔ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے عرش الہی کس چیز پر تھا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عرش جو ہے وہ اب جو ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ جب یہ زمین اور آسمان نہیں تھے تو عرش کدھر تھا؟ تو اس کے بارے میں ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے عرش الہی پانی پر تھا۔ حق تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس نے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر رقبہ کی شکل میں ایک بلبلہ پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ الحمدللہ، ہماری ان معروضات سے ایک صاحب عقل اور منصف مزاج آدمی انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا سوال کا جواب بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ اب ہم اس کتاب کے اصل موضوع یعنی انبیاء کی تعریف اور ان کے متعلق مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے مختصراً بیان کرتے ہیں۔ نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور معصوم بندے ہیں اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے احکام بندوں تک بلا
کمی بیشی کے پہنچاتے ہیں، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جاری و ساری رہے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نبی اور رسول لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، جن کی صحیح تعداد خدا ہی کو معلوم ہے۔ نبوت عطیہ خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا یہ اعزاز بخشا۔ نبی اور رسول میں بنیادی فرق یہاں یہ بتلا دینا بھی معلومات میں اضافے کا سبب ہوگا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، خواہ ان کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو۔ مسلمانوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک سوال، بہت اہم سوال ہے جو آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہماری یہ کتاب انبیاء علیہ السلام اور تسلیمات کی تاریخ سے متعلق ہے، اس لیے مقدمہ میں یہ بتلا دینا بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کو انبیاء کرام کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض ناسمجھ مسلمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوش میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کے برحق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب قرآن پر جو نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ایمان لاؤ ان کتابوں پر جو پہلے نازل ہو چکی ہے، یعنی قرآن سے پہلے تورات، انجیل، زبور وغیرہ۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں کو سچا سمجھے اور سب کی رسالت و نبوت کا اقرار کرے، ان کے منصب نبوت میں تفریق نہ کرے اور نہ کسی کی نبوت اور رسالت کا انکار کرے۔ اگر کسی ایک نبی کی نبوت کا بھی انکار کرے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے تمام انبیاء کا انکار کیا۔ بالفاظ دیگر جیسے تمام انبیاء کا منکر کافر ہے، ایسے ہی ایک نئے نبی کا منکر بھی کافر ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل ہوا ہم پر، اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو ملا سب نبیوں کو، ان کے پروردگار کی طرف سے ہم جدا نہیں کرتے ان میں کسی کو، اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ مطلب یہ ہے جو کچھ جس زمانے میں خدا کی طرف سے اترا یا کسی پیغمبر کو دیا گیا، بلا تفریق سب کو حق مانے۔ ایک مسلم فرمان بردار کا یہ شیوہ نہیں کہ خدا کے بعض بندوں پیغمبروں کو مانے، بعض کو نہ مانے۔ آخر میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہہ کر اسلام کی حقیقت بتلا دی اور آگاہ کر دیا کہ اسلام کسی نبی برحق اور کسی آسمانی کتاب کی تکذیب کا روادار نہیں۔ اس کے نزدیک جس طرح قرآن کی کریم اور پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننا کفر ہے، ایسے ہی کسی ایک کتاب سماوی یا نبی کا انکار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ جن پیغمبروں کا ہمیں علم ہے ان پر بھی اور جن کا علم نہیں ہے ان پر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنَ قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول تجھ سے پہلے، بعض ان میں وہ ہے کہ سنایا ہم نے تجھ کو ان کے احوال، اور بعض ہے کہ نہیں سنایا۔ اس آیت کریمہ نے صاف بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں جن کی صحیح تعداد خدا ہی کو معلوم ہے۔ کچھ انبیاء کا تو قرآن کریم میں ذکر ہے، بہت سے انبیاء کے نام بھی معلوم نہیں۔
قرآن کریم میں مندرجہ ذیل انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اور بڑے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر وارد ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نمبر پر، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس ایپیسوڈ میں آپ کو خلاصہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا ایک خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تفصیل تذکرہ سے پہلے مختصراً پورے واقعے پر نظر ڈال لیجیے تاکہ پہلے اصل واقعہ نگاہ میں آ جائے۔ مشیت خداوندی جب اس کی متقاضی ہوئی کہ زمین میں کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار اپنی برگزیدہ لوگ مخلوق فرشتوں کے سامنے فرمایا۔ اس اظہار سے فرشتے سے یہ سمجھے ہم اللہ کی فرمانبردار مخلوق ہے، ہم سے بڑھ کر اس اعزاز خلافت کا مستحق اور کون ہوگا، اس لیے یہ منصب ہمیں ہی عطا ہوگا۔ مگر بعد میں فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نئی مخلوق انسان کو پیدا فرما کر ان میں سے کسی کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے۔ خلافت کے اس عہدہ کے امیدوار شیطان بھی تھا، جو اس وقت بڑا عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس وجہ سے وہ دھوکہ کھا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس کے فعل کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور عرض کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بار خلافت اٹھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت کی ضروری اشیاء کے ناموں کا علم القا فرمایا اور فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کے اس کمال کا اظہار فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، یا آدم انبئوہم باسمائہم، اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام فر بتلا دیے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا، اسجدوا لآدم، تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ تمام فرشتے بلا چونچ و چرا حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے سر بسجود ہو گئے، مگر ابلیس نے ایک تو اس وجہ سے کہ مجھے خلافت نہیں ملی، دوسرے تکبر کی وجہ سے اس حکم پر عمل نہ کیا جس کی پاداش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوگا۔ اپنے اس خسران کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو بہکانے کے ایسے طریقے سوچنے لگا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی کی طرح عطاب خداوندی کا شکار ہو جائے، حتیٰ کہ آپ کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام شیطان کی چکنی چپڑی باتوں اور قسموں سے دھوکہ میں آ گیا اور جس درخت کے قریب جانے سے آپ علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا اس سے کھا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا اور حکم ہوا کہ تم اور حضرت حوا جنت سے نکل کر زمین پر جاؤ۔ اس حکم پر آپ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ کے حضور گریو ازاری اور اپنے کیے پر اظہار ندامت و شرمندگی، رونا گڑگڑانا شروع کر دیا اور دعا کرنی شروع کر دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہماری بخشش نہ کی اور رحم نہ کیا تو ہم لامحالہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی، مگر حکم ہوا اب آپ کو زمین پر ہی رہنا ہے کیونکہ خلافت کا کام زمین پر ہی لیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات یعنی 10 مقامات میں تقریباً 11 مقامات میں آ چکا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے بڑے احسان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ آیت جو ہے میں نے سورہ بقرہ سے لی ہے۔ اور جب کہا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کے بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، جب ملائکہ نے یہ حکم سنا تو معلوم کر لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کا بڑا برگزیدہ نیک بندہ ہوگا۔ نمبر 1 اس کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی۔ نمبر 2 یہ کہ وہ خدا کا نائب ہو کر زمین میں حکومت کرے گا۔ مگر جب فرشتوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا خمیرہ اور مادہ ایسے اجسام مختلف الطباع سے ہوگا کہ جن کو قوت شہوہ اور عزیہ اور غضبیہ شہوت و غصہ بھی لازم ہے، کہ جس سے خواہ مخواہ بدکاری وغیرہ فسادات ظہور میں آئیں گے، پھر نہایت عاجزی اور انکساری سے سوال کیا کہ الہی پھر ایسے کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ رہی تیری تسبیح و تقدس زبانی تعریف تو اس کے لیے ہم ملائکہ موجود ہے جن میں قوت غضبیہ اور شہوہ کا مادہ ہی نہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں، یہ تفسیر حقانی میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اس کا ترجمہ ہے اور میں آیت بھی پڑھ کر سنا دوں گا۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ کہا فرشتوں نے کیا تو کرتا ہے زمین میں اس کسی کو جو فساد کرے زمین میں اور بہائے خون، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے اعتراض کی بنیاد خلیفہ کا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ کے بعد دیگر تمام انبیاء کرام خلیفہ رہیں گے۔ فرشتوں نے اتجعل اعتراض اور حسد کے طور پر نہ کہا تھا، ایک تو پہلے جنات کے حالات دیکھ کر کہا تھا جن کا ذکر عنقریب آنے والا ہے، اور لوگوں میں سب ہی تو نیک نہیں ہوتے بلکہ مساوی بھی ہوتے ہیں، اور فرشتے نوری مخلوق ہے، ان میں حسد بخل وغیرہ کا تو مادہ ہی نہیں، باقی ہر مخلوق خون بہانے والی اور فسادی ہوتی ہے، اس لیے فرشتوں نے اتجعل کہا تھا۔ لیکن پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ باوجود فسادوں کے بھی جو مصلحتیں ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور صدیق اور شہید، عابد، زاہد اور اولیاء نیکوکار برابر اور مقرب بارگاہ الہی ہوں گے، اور علماء صلحاء متقی پرہیزگار بھی ہوں گے، ابرار اور مقرب بارگاہ الہی ہوں گے، اور علماء صلحاء متقی پرہیزگار بھی ہوں گے۔ زمین پر جنات کا قبضہ میں ابھی آپ کو بڑے ڈیٹیل سے سمجھانے والا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین پر جنات کئی ہزار سال حکومت کرتے رہے، سب زمین پر قابض تھے، حیوانات نباتات سے نفع اٹھاتے اور آسمان پر آتے جاتے تھے۔ پھر جنہوں نے فساد مچایا، خون ریزی شروع کی، پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے آسمان دنیا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنوں کو زمین سے دور کرواؤ۔ جب جنات کو زمین سے دور کرو کا حکم ہوا تاکہ ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو، پھر فرشتوں نے خدا کے حکم کے موافق جنوں کو مار مار کر پہاڑ اور جنگلوں جزیروں میں پہنچا دیا۔ زیادہ تر جنات پہاڑوں جنگلوں اور جزیروں میں ہوتے ہیں۔ ابلیس کو خلافت کی طمع ہونا، یہ ایک اہم بات ہے۔ جب ابلیس جس وجہ سے اسی خلافت کی وجہ سے وہ بھی دھوکے میں پڑ گیا۔ ابلیس لعین بھی ان ہی میں سے تھا، اس کا نام عزائیل تھا۔ اس کا ابلیس کا جو نام تھا وہ عزازیل تھا، عزازیل، اور علم اور عبادت کے سبب سے جنوں سے ممتاز اور الگ تھا، اور فرشتوں میں رہتا تھا، اور وہ بھی فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر گیا اور عذر بنائے کہ میں اور میری اولاد
ان فسادوں میں شریک نہ تھے۔ حق تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی سفارش کے سبب سے مارنے اور نکالنے سے محفوظ رکھا۔ پھر شیطان کو یہ طمع ہوا کہ سب جنوں کو مار کر نکالا گیا ہے بغیر میرے، اب میں ان کی جگہ قابض اور متصرف ہوں گا۔ پھر عبادت میں اور زیادہ کوشش کرنے شروع کی۔ جب آسمان کی طرف سے دنیا کے فرشتوں کو کوئی حکم پہنچتا تو لاعین فرشتوں سے بھی پہلے اس کام کو پہنچتا اور فرشتوں کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیتا۔ پھر آسمان میں اس کی قدر و منزلت اور زیادہ ہو گئی اور اپنے دل میں اس بات کا امیدوار ہو گیا کہ اب دنیا کی خلافت مجھے ملے گی۔ جب خدا کا حکم فرشتوں کو پہنچا کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، اس وقت شیطان نے جانا کہ یہ قدر و منزلت خدا مجھے نہ دے گا۔ سب بندگی اور عبادت ریاکاری کی تھی، اس لیے اس کے دل میں حسد جوش کر گیا۔ تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جناب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے ہی زمین پر آباد تھے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنَ الْحَمَاءِ الْمَسْنُونِ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ سَمُومٍ، البتہ پیدا کیا ہے انسان کو ہم نے بجھنے والی مٹی سے جو نبی ہوئی تھی، کیچڑ سڑی ہوئی سے، اور پیدا کیے جنوں کو پہلے اس سے آگ لو والی سے۔ ابلیس عبادت کی وجہ سے جنات سے جدا ہو کر فرشتوں میں رہتا تھا، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ اب آیا تخلیق حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور و شیرے، نرم و سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائے تو زمین نے پوچھا، کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر رہے گی، اور ان میں نیک و بد بھی ہوں گے، عقاب اور ثواب اس کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کی، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی کہ الہی زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر حق تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اس طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت و زاری، رونا دھونا نہ سنا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا تعالیٰ کا فرمان بردار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر پروردگار عالم نے روحوں کے قبض کرنے کا کام بھی اسی کے سپرد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مشت خاک کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، اتنا لیز دن غم کی بارش اور ایک دن خوشی کی بارش برسائی، مطلب 40 دن جو ہے اس پر بارش برسی، 39 دن غم کی بارش اور ایک دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اس واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم، فکر و اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی خاک کا گرہ بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا جیسے کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قلب جسم بنایا۔ پھر فرشتے اس قلب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے گردا گرد پھرتے رہتے، اور ابلیس بھی اس قلب کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہے، یہ بغیر سیر ہوئے پر نہ ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ حجرہ دل بغیر دروازے کے ہے،
میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی ہو کہ جس کے سبب سے یہ خلافت کا استحقاق حاصل کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنا۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ قلب 40 سال تک وہیں بے جان پڑا رہا، پھر جب پروردگار عالم جل جلالہ نے چاہا تو اس قلب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا کہ ادخل ایھا الروح فی ھذہ الجسد، داخل ہو جا اے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن کو جو ٹھیکری کی طرح تھا گوشت پوشت ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ حق تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز ہے۔ پھر اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے جواب میں پروردگار جل جلالہ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک مرثا جوڑا لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، یعنی جمعۃ المبارک کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح جو ہے وہ پھونک دی گئی تھی۔ فرشتوں کو سلام کرنا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو السلام علیکم کہے، پھر دیکھ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا کہ یہی کلمات تحیت تیرے اور تیرے اولاد کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوند میری ذریت کیا ہے؟ فرمایا کہ تیری ذریت میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو تو چاہے اسی میں سے پہلے تجھ کو دکھلاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں پہلے دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنا قدرتی دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائی۔ پھر دوسرا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو بدبختوں کو نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد کی صورتیں دیکھی، ان میں بڑا فرق نظر آیا، خوبصورت اور بدصورت، منکر اور مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، اندھے، لولے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالی نے ان سے عہد لیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو بروایت قوی امام احمد و نسائی اور حاکم نے نقل کیا ہے کہ یہ عہد و اقرار جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اس وقت لیا گیا، اور مقام اقرار وادی نعمان ہے جو میدان عرفات کے نام سے مشہور ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کا روح سے عہد لینا اور پھر اس میں بہت تفصیل کے ساتھ قصے جو ہے وہ وارد ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بڑے تفصیل کے ساتھ اس کے ساتھ چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میرا اب یہ ایک ولاگ سسٹم ہوگا انشاءاللہ، بھی یہ میرا پہلا ایپیسوڈ ہوگا تاریخی دنیا کا اور انبیاء علیہ السلام کا۔ تو یہاں تک تعریف حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے، اور مستقبل میں ہم اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے جن کی لڑائی ہوئی تھی اس کے بارے میں بڑے تفصیل کے ساتھ واقعہ آپ کو بیان کیا جائے گا، آپ کو بتا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، سب کے تفصیل اور ترتیب کے ساتھ، بالکل ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری واقعہ تک جتنے انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور جن کا ذکر احادیث میں آ چکا ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بڑے تفصیل کے ساتھ جو ہے واقعہ سناؤں گا، اور میں یہ آڈیو بک کی طرح آپ کے لیے کام کرے گا۔ تو آج کے لیے میں انشاءاللہ آپ سے اجازت مانگتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
والسلام علیکم۔